الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وقال تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركن بالله شيئا وإن قتلت وحرق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک مشہور صحابی کا نام آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا اور گورنر بنانے کے بعد مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیا اور آپ مجھے چھوڑنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تک آئے اور مدینہ منورہ سے باہر آتے ہوئے راستے میں آپ مجھے نصیحتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ اس صحابی نے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 نصیحتوں کو آپ کی وصیتوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام مجھے رخصت فرما رہے تھے تو مجھے حضور نے 10 باتوں کی وصیت کی۔ ایک ہوتا ہے نصیحت کرنا، نصیحت کہتے ہیں کسی کی خیر خواہی کے لیے کوئی بات کرنا، اور ایک ہوتا ہے وصیت
وصیت کسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی پوری زندگی کا نچوڑ اپنی اولادوں کو بیان کرے، اپنی پوری زندگی کا نچوڑ کسی کے سامنے بیان کرے۔ لوگ کہتے ہیں میرے باپ نے مرتے ہوئے مجھے یہ وصیت کی تھی، میری ماں نے مجھے مرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ تو وصیت کسے کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے قریب اپنی زندگی کی نچوڑ کی باتیں دوسرے کو بیان کرے۔ صحابی نے جو بات نقل کی، فرمایا اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور علیہ السلام نے بعشرہ 10 باتوں کی وصیت کی۔ کتنی باتوں کی؟ 10 باتوں کی۔ یہ 10 باتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی کے سنورنے کے لیے یہ 10 باتیں ضروری ہیں، اور ہمارے دین اور دنیا اور ہماری آخرت کا نچوڑ ان 10 باتوں کے اندر رکھا ہے۔ آپ نے پہلی بات ارشاد فرمائی، لا تشرکن باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِلْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا اگرچہ تجھے جلا دیا جائے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی ذات اولاد دینے والی ہے، اللہ کی ذات مشکلات کو حل کرنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں جگہ سے مجھے اولاد ملے گی یا فلاں جگہ سے مجھے روزی ملے گی، تو یہ انسان کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کیا جائے، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا۔ حالانکہ اللہ کے کلام میں ایک بات موجود ہے، فرمایا کہ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اگر کسی انسان کا دل مطمئن ہے اور زبان سے مجبوری کی حالت میں کوئی زبردستی کلمہ کفر کہلوا دے تو یہ انسان کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجبوری کی حالت میں اس نے کہا، جان جانے کا اندیشہ تھا لیکن اس کا دل مطمئن تھا۔ اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف یہ ہے، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا۔ علماء نے لکھا اللہ کے کلام میں رخصت ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان میں عزیمت ہے۔ رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجازت ہے، یہ کہہ سکتے ہو۔ عزیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اجازت ہے لیکن اجازت ہونے کے باوجود آپ نے یہ جملہ نہیں کہا تو آپ نے عزیمت پر عمل کیا۔ اور حضرات صحابہ کرام کی مثالیں ہیں، حضرات صحابہ کرام نے کبھی رخصت پہ عمل نہیں کیا، ہمیشہ عزیمت پہ عمل کیا، اور کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہا اگرچہ جتنی بھی آپ کو تکلیفیں دی گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں رسی کے ساتھ آپ کو گھسیٹا جاتا تھا، آپ کی پیٹھ پر تپتی ہوئی دھوپ کے اندر پتھروں کو رکھا جاتا تھا، لیکن آپ اس وقت بھی کہا کرتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تکالیف کو بیان کیا تو مجلس میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین،
آپ کو میری تکالیف کا نہیں پتہ، اور اگر آپ کو میری تکالیف کا علم ہو جائے تو آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ سب سے زیادہ تکالیف آپ کو ملی ہے۔ انہوں نے عرض کیا آپ کو کیا تکلیفیں ملی؟ زمانے جاہلیت میں جب اسلام آپ نے قبول کیا تو کیا تکالیف ملی؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قمیص کو پیٹھ سے اٹھایا تو پیٹھ پہ گوشت کے آثار نہیں تھے، گوشت کے آثار نہیں تھے، اور کہنے لگے کہ مکہ مکرمہ کی اس تپتی ہوئی دھوپ کے اندر انگاروں کو جلا دیا جاتا تھا، اور میری پیٹھ پر ان انگاروں کو رکھا جاتا، مجھے لٹایا جاتا، اور 2-3 بندے میرے اوپر سوار ہوتے تاکہ یہ انگارے میرے جسم کی گوشت کے اندر پیوست ہو جائیں اور میں ہلوں نہیں، اور یہ انگارے گوشت کے اندر پیوست ہو جاتے تھے، خون نکلتا تھا، اور اس خون کے نکلنے کی وجہ سے یہ انگارے بجھ جاتے تھے، اور یہ گوشت گلتے گلتے میری پیٹھ کا گوشت ہی گل چکا ہے۔ لیکن اس حال میں بھی قربان جو انہوں نے اپنی زبان سے کبھی احد احد کے سوا کچھ کہا ہو، ہر وقت انہوں نے اللہ ایک ہے، اللہ ایک کہا، اللہ کے ساتھ ان حالات میں بھی انہوں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تاریخ دمشق ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک صحابی رسول کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی اور مشہور کمانڈر تھے، لڑنے میں بڑے ماہر تھے۔ یہ رومیوں سے جہاد کر کے آ رہے تھے، فاتح بن کے لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد نماز کا وقت ہوا، یہ حضرات نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب یہ کھڑے ہو گئے تو رومی جو کچھ عیسائی تھے وہ چھپے ہوئے تھے اور انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا، اور خاص طور پر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کچھ قریبی ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ لے جانے کے بعد جو رومیوں کا بادشاہ تھا، تو رومیوں کے کمانڈر نے اپنے بادشاہ سے کہا یہ جو آدمی ہے عبداللہ بن حذافہ یہ بڑے کام کا آدمی ہے، اور کوشش کرو کسی طریقے سے یہ ہمارے دین کے اندر آ جائے، یہ ہمارے بڑے کام آئے گا۔ تو رومیوں کے بادشاہ نے اس صحابی رسول کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت تمہیں دینے کو تیار ہوں، اپنا دین چھوڑ دو، آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں، اپنا دین چھوڑ دو۔ اس وقت رومیوں کے پاس سلطنت بڑی تھی، 3 براعظموں پہ رومیوں کی حکومت تھی، ایشیا، افریقہ اور یورپ، ان تینوں براعظموں پہ کا آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں، اپنا دین چھوڑ دو۔ صحابی تو صحابی تھے، کہنے لگے کہ آپ اپنے دین کی بات کر رہے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا، دین تو دور ہے، میں آپ کی ایک سنت کو آپ کے اس سلطنت کے اوپر برابر نہیں کر سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہ بادشاہ تھا، اپنی اکڑ میں تھا، تو کہنے لگے کہ اسے درخت کے ساتھ باندھ دو، درخت کے ساتھ باندھو۔ درخت کے ساتھ باندھا گیا، اور اپنے تیر اندازوں سے کہا کہ تیر ایسے چلاؤں کہ اس کے قریب سے گزرے لیکن اس کو لگے نہیں۔ اب وہ تیر چلائے گئے اس کے قریب سے، اس کی کان کے قریب سے، اس کے ہاتھوں کے قریب سے گزر رہے ہیں، اور یہ بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے چہرے کو، رنگ کو میں دیکھوں کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا ہی یا نہیں۔ جب کافی تیر چلائے تو اس صحابی کے چہرے کے رنگ میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ اب تیل گرم کرو، اور تیل کو گرم کیا گیا، اور جب تیل خوب گرم ہوا، اس گرم تیل کے اندر انہی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو لایا گیا اور سیدھا اس گرم تیل کے اندر ڈال دیا، سیدھا۔ اب ظاہر ہے گرم تیل میں جیسے آپ مچھلی کو ڈالو تو مچھلی کیسے تلتی ہے، گوشت کیسے تل جاتا ہے، انسان کو ڈالو تو ہڈیاں ایک طرف اور گوشت ایک طرف ہو جاتا ہے۔ ایک اور کو لے آؤ، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک اور کو ڈالا گیا،
ایک اور کو لے آؤ، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک اور کو لایا گیا، اس کو اپنے دین کی طرف لانا ہے۔ اب جب 3 صحابہ شہید ہوئے تو رومیوں کے بادشاہ نے کہا اب عبداللہ بن حذافہ کو لے جاؤ، عبداللہ بن حذافہ کو لے جاؤ۔ عبداللہ بن حذافہ کو لے جانے لگے، اور جب آپ کو لے جاتے اس تیل کے قریب لے گئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روانہ تھے اور ٹپ ٹپ کے گر رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا میں نے کہا نہیں تھا، پہلے میری بات مان لیتے آپ کے ساتھی بھی بچ جاتے، اور لگتا ہے موت کی گھبراہٹ سے ابھی رونا آ رہا ہے۔ یہ صحابی رسول تھے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں، نہ موت کی گھبراہٹ سے مجھے رونا آ رہا ہے، میں تو یہ افسوس کر رہا ہوں کہ کاش میرے جسم کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی اور ہر جان میں اللہ کے نام پہ نچاور کر دیتا۔ یہ رومیوں کا بادشاہ اس صحابی کی یہ بات سن کے بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں آپ جیسا دلیر اور بہادر نہیں دیکھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسا بہادر میری پیشانی کو بوسہ دے دے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ میں زندگی بھر کہہ سکوں کہ ایک ایسا بہادر آیا تھا اور اس نے میری پیشانی کو بوسہ دیا تھا۔ صحابی تھے، کہنے لگے کہ میں اس شرط میں بوسہ دوں گا کہ آپ سے مجھے نہیں بلکہ میرے سارے ساتھیوں کو بھی چھوڑیں گے تب میں بوسہ دوں گا، وگرنہ میں بوسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو رومیوں کے بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے، آپ کے سارے ساتھی ہم چھوڑ دیں گے، میری پیشانی کو بوسہ دے دو۔ انہوں نے ان کی پیشانی کو بوسہ دے دیا۔ یہ آ رہے ہیں، رہا ہو کر آ رہے ہیں۔ اس وقت کے امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو علم ہوا کہ اس طرح کے رومیوں نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا اور ہمارے کچھ جانثاروں کو گرفتار کیا، اور اب وہ رہا ہو کر آ رہے ہیں اور اس طرح بوسے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ آپ کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلے، اور جیسے ہی آپ آئے تو آپ کے استقبال میں جیسے آپ پہنچے اپنی سواری پر آپ کو سوار کروایا، مدینہ منورہ لے آئے اور منبر رسول پر آپ کو بٹھایا، اور لوگوں کے سامنے کہا کہ لوگوں دیکھو، اگر یہ عبداللہ بن حذافہ اس وقت ایمان کو چھوڑ دیتا تو قیامت تک یہ بات لکھی جاتی کہ اللہ کے نبی کا صحابی سلطنت کی وجہ سے ایمان چھوڑ گیا، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا، سلطنت کو ٹکرا دیا، اور آج میں ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہوں، انہوں نے اس بادشاہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، آج میں ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے کھڑے ہو کر عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، سب صحابہ نے آپ کی پیشانیوں کو بوسہ دیا۔ یہ صحابہ ایسے نہیں تھے، یہ صحابہ ڈٹ کر لڑنے والے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے تھے، لیکن مجال ہے کہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ شرک کہے، یہ کوئی ایک صحابی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے کوئی ایسا کلمہ کہا ہو۔ لا تشرکن باللہ شیئا وان قتلت وحرقت۔ دوسری بات فرمائی لا تعقن والدیک، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو۔ صحابی رسول کو حضور وصیت فرما رہے ہیں اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو۔ یاد رکھیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر جہاں عبادت کو بیان کیا، جہاں اللہ نے اپنے حق کو بیان کیا، تو اپنے حق کے بعد دوسرا حق اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا۔ والدین کی نافرمانی مت کرو۔ اور ایک آیت میں تو اللہ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے بیان کیا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیسے کر دی ہے، وہ بھی اللہ نے طریقہ بیان کر دیا کہ اے رب
میرے ان دونوں میرے ماں باپ پر ایسا رحم فرما کما ربیانی صغیرہ، جیسے بچپن میں میری انہوں نے تربیت کی، اے میرے رب ان دونوں پر بھی تو ایسا ہی رحم فرما۔ اور اللہ نے فرمایا اف بھی ان کے سامنے مت کرنا۔ یہ اف کا کلمہ میں نے بیان کیا، عربی ڈکشنری کے اندر سب سے مختصر ترین کلمہ ہے، اگر اس سے بھی کم تر کلمہ ہوتا تو اللہ اسے بھی بیان کرتا۔ یہ مختصر ترین کلمہ ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ والدین کے سامنے غصے سے اپنی آنکھوں کو نکالنا یہ بھی بے ادبی کے اندر شمار ہوتا ہے۔ لا تعقن والدین، آپ نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہوتا اور یہاں سے امام اللہ اکبر میں نیت بھی باندھ چکا ہوتا اور دوسرے کمرے سے میری ماں مجھے پکارتی یا محمد، تو فرمایا کہ میں اپنی نماز توڑ کے کہتا لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر ہوں۔ میں اپنی نماز توڑ کے کہتا اے میری ماں میں حاضر ہوں۔ تو صحابی رسول کو آپ نے دوسری وصیت فرمائی لا تعقن والدیک، اپنے والدین کی نافرمانی کبھی مت کرنا۔ تیسری وصیت صحابی رسول کو فرمائی ولا تترکنا صلاة مکتوبة متعمدة فإن من ترک صلاة مکتوبة متعمدة فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، کہ فرض نماز کو کبھی مت چھوڑنا، جان بوجھ کے فرض نماز کو مت چھوڑنا۔ اور جس نے فإن من ترک صلاة مکتوبة متعمدة، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کے ذمے سے وہ بری ہو گیا، اور اللہ کے ذمے سے بری ہو گیا جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا۔ امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے فرض نماز کو چھوڑنے والا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہو اسے قیدی بنا دیا جائے۔ ایک بزرگ نے لکھا جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی مت دفناؤ، اس لیے کہ اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ اگر مسلمانوں کے قبرستان میں یہ بے نمازی آئے گا تو 40 قبر اس طرف 40 اس طرف 40 آگے 40 پیچھے نحوست پھیلائے گا، اس لیے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی نہ دفنایا جائے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑے اسے کبھی قرض بھی مت دیا کرو، کہ جو اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتا وہ کل کو تمہارے حق کو کیا ادا کرے گا؟ جو اللہ کے حق کو چھوڑتا ہے کل وہ تمہارے حق کو پورا کیسے کرے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کفر کی اور نفاق کی علامت نماز چھوڑنے کو سمجھتے تھے۔ اگر کوئی نماز میں حاضر نہیں ہوتا تو صحابہ کے دلوں میں یہ بات کھٹکتی تھی کہ کہیں یہ آدمی منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ آدمی اسلام سے باہر تو نہیں چلا گیا، یہ فرض نماز پہ حاضر نہیں ہو رہا، کہیں آدمی اسلام سے باہر تو نہیں ہو گیا، کہیں اس کے دل میں میل تو نہیں آ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے سمجھتے تھے کہ جو نماز چھوڑنے والا ہو تو یہ آدمی خدا نخواستہ یہ منافق ہو گیا۔ اور کئی مثالیں ہیں، کچھ صحابہ نے حضور سے کہا فلاں صحابی فلاں نماز میں نہیں آتا، لگتا ہے منافق ہو گیا، فلاں صحابی فلاں نماز میں نہیں آ رہا، 3 دن سے نہیں آ رہا، لگتا ہے اس کے دل میں ایمان ختم ہو گیا۔ یہ صحابہ کی مثالیں ہیں، وہ ان باتوں کو سمجھتے تھے کہ جس انسان نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا۔ آج دیکھیں جمعے میں کتنی رش ہوتی ہے، عید کی نماز میں کتنی رش ہوتی ہے، لیکن باقی نمازوں میں نمازی غائب ہو جاتے ہیں، نمازی غائب ہو جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں چلے گئے۔ حالانکہ نماز کا وقت ہے، نماز کھڑی ہو رہی ہے، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چوک چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بھی نماز کو نہیں آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اللہ کے ذمے سے وہ شخص بری ہو جاتا ہے جو فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا، اس نے یہ کفریہ کام کیا، اس نے ایمان والا کام نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے ایک روزہ جو رمضان کا روزہ ہو، ساری زندگی اگر روزے رکھتا رہے
اس ایک روزے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ ایک نماز جو اپنے وقت میں ادا کی جائے، اگر ساری زندگی کوئی شخص اس نماز کی قضا کرتا رہے، اس نماز کا پورا بدل وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو تیسری بات فرمائی، لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ چوتھی بات فرمائی، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشہ۔ شراب مت پینا، شراب مت پینا۔ اور یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے جن جن صحابہ کو نصیحتیں کی اور وصیتیں کی وہ صرف ان تک محدود نہیں تھی، اور آپ کی وہ وصیتیں ساری امت تک ان صحابہ نے پہنچائی، اور مقصود یہ تھا کہ اس بات کو آگے پہنچایا جائے، اس بات کو آگے بیان کیا جائے۔ لا تشربن خمرا، اور میں شراب مت پیو، یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر بے حیائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب پینے والے پر لعنت ہے، شراب لانے والے پر لعنت ہے، شراب خریدنے والے پر لعنت ہے، شراب بیچنے والے پر لعنت ہے، شراب کو بنانے والے پر لعنت ہے۔ یعنی شراب کے کام میں جتنے بھی لوگ ملوث ہوں گے ان سب پہ لعنت ہے۔ اور آپ نے محسوس کیا کہ شب برات والی رات میں اللہ لاکھوں انسانوں کی مغفرت کر دیتا ہے، شب قدر والی رات میں لاکھوں انسانوں کی مغفرت نہیں کر دیتا ہے، لیکن 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جو شراب پینے کا عادی ہو، جو شراب پیتا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہرقل ایک بادشاہ گزرا ہے عیسائیوں کا، اس بادشاہ نے اپنا ایک لشکر بھیجا، اور مسلمانوں کے مقابلے میں یہ لشکر بڑا لشکر تھا، اور مسلمان قلیل تعداد میں تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جنگ جیت گئے۔ اور جیتنے کے بعد عیسائیوں کا یہ لشکر جب انطاکیہ پہنچا تو یہ بادشاہ اپنے لشکر کے انتظار میں تھا۔ اس نے اپنے لشکر کے کمانڈر کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جو تمہارے مقابلے میں آئے تھے کیا وہ انسان تھے یا کون تھے؟ انہوں نے کہا انسان تھے۔ کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری تعداد کم تھی یا زیادہ؟ کہا زیادہ تھی، ان کی کم تھی۔ کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جنگ کے سامان، ساز و سامان زیادہ تھے یا ان کے پاس تھے؟ کہا ہمارے پاس زیادہ تھے۔ کہا پھر وہ کیوں جیتے؟ وہ کیوں جیتے اور ہم کیوں ہارے؟ تو اس کمانڈر نے بڑی عجیب بات کی۔ اس کمانڈر نے کہا من اجلی، اس وجہ سے انہم یقومون باللیل، یہ جو مسلمان تھے ہم نے ان کو دیکھا یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رویا کرتے تھے۔ وَيَصُومُونَ بِالنَّهَارِ، یہ دن کو روزہ رکھتے تھے۔ وَيَصُومُونَ بِالنَّهَارِ، یہ دن کو روزہ رکھتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَيُوفُونَ بِالْعَهْدِ، یہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں، یہ وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، جو زبان سے بات کرتے ہیں اسے پوری کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا چوتھی بات فرمائی کہ یہ آپس میں جب بھی کوئی معاملہ کرے تو انصاف کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، بے انصافی نہیں کرتے۔ اور آگے اپنے بارے میں اس عیسائی نے کہا وَمِنْ أَجْلِ، اور ہم اس لیے ہارے کہ اَنَّا نَشْرِبُ الْخَمْرِ، کہ ہم شراب پیتے ہیں، وَنَزْنِي، ہم زنا کرتے ہیں، وَنَرْكَبُ الْحَرَامِ، ہم حرام کاریاں کرتے ہیں۔ شراب کو اس نے کہا کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، حرام کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم ہارے۔ اور یہ جو حضرات تھے اس وجہ سے جیت گئے کہ یہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ جیت گئے اور ہم ہار گئے۔ یہ لوگ جیت گئے اور ہم ہار گئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں شراب کی حرمت کو بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بیان کیا۔ اس لیے اگر کوئی شخص شراب کے نام کو بدل کر بھی کوئی چیز بیچے گا تو یہ آدمی بھی لعنت کا مستحق ہوگا۔ آج تو نام کے شراب کے نام بدل چکے ہیں، اب تو شراب نہیں کہا جاتا، اب تو دوسرے الفاظ میں بیئر کہا جاتا ہے، جو کا پانی کہا جاتا ہے، اور ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے معاشرے کے اندر کہ تاکہ سامنے والا یہ خریدے بھی اور مسلمان دینے کے بعد اسے شراب بھی نہ سمجھے کہ یہ شراب ہے۔ آج اگر آپ کہیں جائیں تو کسی سے کہیں، کسی مسلمان سے بھائی فلاں مسجد کے پاس میرا گھر ہے تو وہاں آ جانا، اب وہ پہلے تو سوچے گا کون سی مسجد، کہاں مسجد ہے۔
اگر آپ اسے ایڈریس میں کہیں نا وہ شراب خانہ ہے تو اسے فوراً ہی معلوم ہو جائے گا یہ شراب خانہ ہے. ہاں وہ شراب خانہ تو مجھے پتہ ہے، اس کے قریب میں پہنچ جاؤں گا، وہ تو مجھے پتہ ہے. اور شراب خانوں میں آج جو مسلمانوں کی لائن زیادہ ہیں، کافروں کی کم ہیں، مسلمانوں کی زیادہ ہوتی ہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ مرد تو چھوڑے، اب تو مسلمان خواتین کی بھی لائن ہوتی ہے. العیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس وقت ملک کے اندر جو بے حیائی کا سیلاب ہے، اور ملک کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم طرح طرح کے واقعات سن رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ الخمر جماع الاسم. فرمایا کہ یہ تو گناہوں کی ماں ہے، یہ شراب گناہوں کی ماں ہے. انسان کو تمیز نہیں ہوتی کہ انسان یہ ماں ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے، اس لیے کہ انسان کے عقل کو یہ ختم کر دیتی ہے. اور عقل کا ختم ہونا یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ عقل ایک نعمت ہے، اس نعمت کو ختم نہ کیا جائے، اس نعمت کو اللہ کے دین کے کاموں میں استعمال کیا جائے، اس نعمت کو یوں ضائع نہ کیا جائے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے چوتھی وصیت فرمائی، فرمایا لا تشربنا خمرا، شراب مت پینا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچویں جو وصیت فرمائی، ایاک والمعصیہ وان بالمعصیۃ حل سخط اللہ، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. اس لیے کہ جو گناہ کے اندر پڑ گیا اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو گیا، اللہ کی ناراضگی آ گئی. انگارہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کپڑے کو چھوٹا انگارہ بھی جلا دے گا اور کپڑے کو بڑا انگارہ بھی جلا دے گا. انگارہ جتنا بھی ہو، گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، یہ نقصان ضرور دے گا، نقصان ضرور دے گا. آج گناہوں کا ہی یہ طوفان ہے. تو آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ان گنت نئے نئے بیماریاں جنم لے رہی ہیں، آج تک جن کا نام بھی نہیں سنا گیا. ایڈس کی بیماری اس وقت یورپ کے اندر ہزاروں لاکھوں ہر سال اس سے مر رہے ہیں. یہ گناہوں کی وجہ سے، جتنے گناہ ہوں گے اتنے ہی بیماریاں جنم لیں گی. یاد رکھیے گناہ کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور گناہوں کا وبال اس دنیا میں بھی آتا ہے. کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر. اللہ نے فرمایا یہ عذاب تو دنیا کا چھوٹا سا ہے، یہ تو ایک نمونہ ہوتا ہے. والعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے. ایسا تھوڑی ہوگا کہ ایک مسلمان زنا کرتا رہے اور کوئی اس پر بیماری نہ آئے اور کوئی اس پر مصیبت پریشانی نہ آئے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی گناہ پہ گناہ کرتا رہے اور اس کے حالات ٹھیک ہوتے جائیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر گناہ ہوگا وما اصابکم من مصیبہ وبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں، تمہارے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے مصیبت جنم لیتی ہیں. اگر گناہ ہوگا تو مصیبت جنم لے گی، گناہ ہوگا تو بیماریاں آئیں گی اور نئے نئے قسم کی بیماریاں آئیں گی. آج معاشرے میں ایسی بیماریاں آ رہی ہیں کہ کسی نے ان کا نام نہیں سنا. ان کی بنیادی وجہ وہ گناہ ہے. یہ 5 باتیں ارشاد فرمائیں، 5 باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان ہوں گی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنایا تو 10 باتوں کی تلقین کی، جس میں سے 5 باتیں آج فرمائی. پہلی بات فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے. دوسری بات فرمائی اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو. تیسری بات فرمائی فرض نماز کو جان بوجھ کے کبھی بھی مت چھوڑنا. چوتھی بات فرمائی شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگانا. پانچویں بات فرمائی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.